اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 28ویں پارے میں سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ بلا شبہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو اور میری رضامندی کے متلاشی ہو تو تم ان کی طرف مخفی طریقے سے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تم میں سے جس شخص نے ایسا کام کیا تو وہ بلا شبہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ دوستی اور دشمنی ہے، جس کو الولاء والبراء سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک ایمان والے شخص کی دوستی ایمان والے کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے، قرآن حکیم کی تعظیم نہ کرے، مسلمانوں کے شعار اور ان کے احکامات کا استہزاء اور مذاق اڑائے، وہ کبھی بھی مسلمان کے لیے دوست نہیں ہو سکتا۔ دوستی جب بھی کسی سے لگانی ہو، معیار یہ ہے کہ اس کا ایمان دیکھو۔ ایمان والا ہے تو اس کو اپنا دوست بناؤ، ایمان والا نہیں ہے تو وہ تمہارا دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ دلی دوستی، دلی تعلق، جس کی بنیاد پر انسان پوری طرح اپنے دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی ہر معاملے میں نصرت اور مدد کرتا ہے، وہ صرف مومن کے ساتھ ہوگی۔ کافر مسلمان کا کسی صورت میں بھی دلی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ظاہری طور پر جو تعلقات ہیں، میل جول ہے ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے، تو وہ کفار کے ساتھ ظاہری تعلق ہو سکتا۔ اور کافر بھی پھر دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کافر ہیں جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں، تمہیں تباہ اور برباد کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کرتے ہیں، اپنے اموال، اپنی جائیدادیں، اپنے افراد، اپنی قوت، اسلحہ، توانائی ساری تمہارے خلاف جنگ میں جھونک دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تو نہیں ہے لیکن تمہارے خلاف لڑنے کے لیے نکلتے نہیں ہیں اور تمہاری دنیا اور دین کو بگاڑتے نہیں ہیں۔ ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ تعالی مومن کو منع نہیں کرتا۔ سورہ ممتحنہ کے اندر ہی اللہ نے فرمایا ہے
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا الیہم. اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے حسن سلوک اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے بارے میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، لڑے نہیں، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. اللہ تعالی صرف تمہیں، اللہ اکبر، ینہاکم اللہ روکتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ لڑائی لڑی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے پر دوسرے لوگوں کی نصرت اور مدد کی. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ اس نے سلوک کرنے سے منع کرتا. تو جو کافر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، حربی کافر ہیں، جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں کے اوپر حملہ آور ہیں، مسلمانوں کا دین اور ان کی دنیا بگاڑتے ہیں، مسلمانوں کے ملکوں پر قبضے جمانے کی سوچتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کے پلان بناتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ اللہ کی طرف سے لڑنے کا حکم ہے. تو قرآن نے سورۃ ممتحنہ میں دو طرح کے کافروں کا تذکرہ کر دیا. تو اسلام زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر کوئی اپنے عقیدے پر قائم ہے، کافر ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اپنا نہیں مانتا، اور تمہارے ساتھ لڑتا نہیں ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتا نہیں ہے، ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی زیادتی تمہارے ساتھ نہیں کرتا، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ نہیں روکتا. ایسے کافروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ. اچھا کردار اور اخلاق آپ کا وہ ان لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کا سبب بن سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق سکھائے ہیں، اچھا کردار سکھایا ہے. جو کفار لڑنے والے نہیں تھے، زیادتیاں کرنے والے نہیں تھے، آپ کے پاس آئے، آپ نے اچھا سلوک کیا. میں نے کئی دفعہ یہ حدیث پیش کی ہے ترمذی شریف کی. ایک کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بن گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر سمجھ کے مارا نہیں ہے، نہ صحابہ کو کہا کہ یہ کافر ہے، ہمارے پاس کیا لینے آئے. پیغمبر اللہ کا ایک دین کا سچا دائی ہوتا ہے، اور وہ ہر فرد کی فکر رکھتا ہے کہ میری امت کا کوئی فرد اللہ کی جہنم میں داخل نہ ہو. تو سچا دائی اپنا اچھا کردار پیش کرتا ہے، اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، اچھا حسن سلوک جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرتا ہے. کافر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی، کیونکہ اسلام مہمان نوازی کا سبق دیتا ہے. کیا مہمان نوازی کی؟ دودھ کا ایک پیالہ لا کر پینے کے لیے اس کافر کو دیا. جب اس نے دودھ کا پیالہ پی لیا، پھر دوسرا منگوایا، دوسرا لا کر دیا، وہ بھی پی لیا، تیسرا لا کر دیا، وہ بھی پی گیا، چوتھا لا کر دیا، وہ بھی پی گیا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 پیالے لگاتار دودھ کے پیش کیے، 7 پی گیا. 8واں پیش کیا تو وہ پی نہ سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بار بار لا کے دیے جا رہے تھے، ایک دفعہ بھی اپنے ماتھے پر بال نہیں ڈالا، غصہ نہیں کیا، تیوری نہیں چڑھائی. کس طرح کا مہمان ہے، میں دیے جا رہا ہوں، یہ باسی نہیں کرتا، پیے جا رہا. جب تک اس نے خود نہیں نہ کہا اب گنجائش نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے. 7 پیالے لگاتار دودھ کے اس کافر مہمان کو پلائے. پھر آرام کیا اس نے. اگلے روز آپ تشریف لائے، پھر دودھ لے آئے. تو اس نے کہا یہ دودھ کا پیالہ پینے سے پہلے مجھے مسلمان کرو اور کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں داخل کرو. پھر دودھ کا پیالہ دیا آپ نے، اس نے پیا. دوسرا پیش کیا تو کہنے لگا میرے پاس گنجائش نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث واقعہ پورا ترمذی شریف میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکافر یاکل فی 7 امعاء وان المؤمن یاکل فی 100 واحد. کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا. مومن کھانا کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور کافر جو ہے وہ انتڑیاں بھر کے کھاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ دنیا ہی ہے، اس کو اگلی کوئی فکر نہیں ہے. اس کا یہی مقصد ہے جو ہمارے جاہل مسلمان کہہ دیتے ہیں اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا. اس کا نظریہ آگے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے، تو جو کوئی ملتا کھا جاؤ. لیکن مومن مسلمان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، اور اس کا مقصود دنیا میں کھانا پینا نہیں ہے، یہ ضرورت ہے اس کی. مقصد اس کا دنیا میں آنے کا اللہ رب العالمین کی بندگی اور اس کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اور اس روئے زمین کے اوپر رہ کر اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنے اوپر بھی اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ قوت اقتدار دے سب افراد کے اوپر نافذ کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر حربی کافر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک سکھایا ہے. ایک وقت تھا یہاں برصغیر پاک و ہند میں تقسیم سے قبل مسلمان اور ہندو مل کر رہا کرتے تھے، اور ہندوؤں کا ظاہر ہے جو عقیدہ ہے، جو ان کا ایمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو کہیں میل نہیں کھاتا. وہ ہزاروں لاکھوں خداؤں کو پوجنے والا ہے، گائے کو پیشاب پینے والا ہے، سانپوں کو اپنا دیوتا ماننے والا ہے، بندروں کی پوجا کرنے والا ہے. اس نے ان گنت اور لا تعداد اپنے معبود اور رب بنا رکھے ہیں. اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا تراشتا ہے اور پھر اس کے آگے جو ہے نا وہ نظریں نیازیں چڑھانا شروع کر دیتا ہے. اور مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، صرف ایک اللہ کو اپنا الہ اور سچا معبود ماننے والا ہے، صرف ایک اللہ کے آگے دستے سوال دراز کرتا ہے. کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کے آگے اٹھتے ہیں. جب بھی کوئی نظر مانتا ہے، کوئی چڑھاوا اس نے چڑھانا ہوتا ہے، یہ نظر بھی مانتا ہے تو اپنے اللہ کے لیے. اس کو پتا ہے نظر ماننا بھی عبادت ہے، دعا کرنا بھی عبادت ہے، رکوع کرنا بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اس کی عبادت ہے، حج عمرہ بھی اس کی عبادت ہے، طواف بھی اس کا عبادت ہے، قرآن پڑھنا اس کا ذکر و اذکار کرنا بھی عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں صرف ایک اللہ کے لیے کرتا. اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت کا ایک ذرہ برابر بھی حصہ اس نے نہیں رکھا. مخلوقات جس قدر ہے سب کا خالق اللہ کو مانتا ہے،
گائے کا خالق بھی اللہ کو مانتا ہے، سانپوں کا خالق بھی اللہ کو مانتا ہے، بندروں کا خالق بھی اللہ کو مانتا ہے، جن و انس کا خالق بھی اللہ کو مانتا ہے۔ جس اللہ کو خالق مانتا ہے اسی اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ بڑا واضح ہندو اور مسلم میں فرق ہے۔ پھر ایک وقت ایسا یہاں برصغیر پاک و ہند میں آیا، مسلمانوں نے کوشش اور ہمت کرنا شروع کر دی کہ ہمارا ان کے ساتھ مل جل کر رہنا اور عبادات کے طور طریقے ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک الگ قوم ہے اور ہم علیحدہ قوم ہیں، اور مسلمانوں کی عبادات میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم بھی کرتے تھے۔ مساجد بنانا آسان نہیں تھا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو توفیق بخشی، ایک تحریک کھڑی کر دی کہ ہندو اور مسلم یہ دونوں جو ہیں مل کر رہ نہیں سکتے۔ مسلمان جہاں اکثریتی علاقے ہیں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری تفریق صرف ایک کلمے کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ یہ خالی کہہ دینا کہ یہ جو بارڈر بن گیا بس ایک مصیبت بیچ میں آ گئی، ورنہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ اسلام سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کی یہ جو ریل پیل ہے، زرق برق دنیا کا مال و متاع ہے، اس کی اندھی پٹی جو ہے وہ آنکھوں پر بندھی گئی ہے۔ اسلام ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ جہاں مسلمان ہوگا وہ خالص اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی مخلوق کی عبادت نہیں کرے گا۔ آج بھی کتنے علاقے ہیں ہندوستان میں مسلمان گائے کی قربانی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے، اور وہ جانور جو حلال ہے اور جس کی اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ یہ جانور تم نے قربانی میں کرنے ہیں اور اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ذرا اس آیت پہ غور کریں، کتنی معروف آیت ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان صلاتی یقیناً میری نماز، ونسکی میری قربانی جانور ذبح کرنا، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے۔ کون اللہ ہے؟ رب العالمین، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہو، جس اللہ کا کوئی پارٹنر، کوئی سہیم، کوئی حصے دار اور شریک کسی طرح کا نہیں ہے۔ لا شریک لہو عربی کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے، لا کے بعد جب کوئی کامن ناؤن، نکرہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، کوئی لفظ آ جائے اس میں عمومیت ہوتی ہے، کسی کی تخصیص نہیں ہوتی۔ لا شریکہ، کسی قسم کا کوئی حصے دار، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کائنات کا کوئی فرد اللہ کے ساتھ حصے دار نہیں ہے۔ کس کس چار کام پیچھے بیان ہوئے، ذرا اس کو غور کریں۔ شراکت تو ہر طرح کی نفی ہے نا، یہاں چار کام اللہ نے ذکر کیے: صلاۃ، نسک، محیا اور ممات۔ آگے فرمایا لا شریک لہو، جس سے معلوم ہوتا ہے عبادت میں، نماز میں اللہ کے ساتھ کوئی حصے دار نہیں۔ نماز صرف بدنی عبادت صرف اللہ کی۔ ونسکی، جانور ذبح کرنا، قربانیاں،
جانور بھی ذبح کرے گا صرف اللہ کے لیے، اس میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار نہیں بنائے گا۔ وَمَحْيَايَ، زندگی دینے والا بھی صرف اللہ، اور یہ زندگی صرف اسی کے نام رکھے۔ وَمَمَاتِي، اور موت و حیات دونوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ زندگی دینے میں کوئی حصے دار ہے، نہ موت دینے میں کوئی حصے دار ہے۔ اس کا حکم ہوتا ہے تو حیات ملتی ہے، اسی کا حکم ہوتا ہے تو موت آتی ہے۔ لا شریک لہ۔ پھر فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے صرف اسی کا ہی حکم ملا ہے کہ بندگی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، جانور ذبح کرنے ہیں تو اللہ کے لیے کرنے ہیں، زندہ رہنا ہے تو اللہ کے لیے رہنا ہے، مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرنا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے میں ہوں۔ کیوں؟ جب وحی آتی ہے نا اللہ کی طرف سے تو اللہ کا حکم سب سے پہلے پیغمبر پر اترتا ہے، پہلے اس کو پیغمبر مانتا ہے، پھر امت کو بتاتا ہے، امت بعد میں مانتی ہے، نبی پہلے اس کو مانتا۔ فرمایا انا اول المسلمین، مسلمانوں میں ماننے والوں میں سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ پیغمبر سب سے بڑا توحید والا ہوتا۔ یہ عقیدہ توحید کی بیس پر ہندوؤں سے ہم علیحدہ ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، جو آواز اٹھائی تھی، جس مقصد کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا، پوری طرح وہ مقصد آج بھی ہم حاصل نہیں کر سکے۔ کہ یہاں اس ملک میں اللہ رب العالمین کا حکم نافذ ہوتا، اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نفاذ ہوتا، جب سے بنا لڑتے ہی چلے آ رہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی میں مختلف مسالک کے مفتیان کو دعوت دی گئی، وہاں ایک قانون کا کورس تھا، میرے نام بھی وہاں سے چٹھی آئی، 11 صحاب میں ساتھ لے کر وہاں گیا۔ بڑے بڑے ہمارے جج جو تھے وہ لیکچر دینے آتے تھے، تو اس میں قانون کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے فلانا قانون اس کے متعلق شرعی رہنمائی کی، پھر اس نے پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں جانا ہوتا تھا، اسمبلی سے ریجیکٹ ہو کے واپس آ جاتا۔ اور یہی کھیل برسوں سے جاری ہے۔ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل سے مشورہ لیتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کوشش کرتے ہیں اسلام کی روح سے اس مسئلے کی اہمیت بتائیں اور اس کو نوٹ کر کے آگے دیں، لیکن اسمبلیوں میں جا کر کام خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسمبلیوں میں اللہ کی حاکمیت کا نفاذ نہیں ہے۔ ہماری اسمبلیوں کا جو نظام ہے یہ اسلام سے بالکل دور ہے۔ آپ چھوٹی سی بات پہ غور کریں، مسلمان کا حاکم اللہ ہے اور رہبر اور رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمان نے وہ بات ماننی ہے جو اللہ نے بتائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی رہنمائی کی ہے۔ اب اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے اسمبلی پاس کرے، اسمبلی کہے کہ یہ حکم چلے گا تو اس کا نفاذ ہوگا، اسمبلی ریجیکٹ کر دے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یہ سود کیوں نہیں ختم ہو رہا ملک سے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، کہتے ہیں یہ اسمبلی میں بل پاس ہوگا، اکثریت نے پاس کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اکثریت کوئی دینداروں کی ہوتی، اکثریت ہمیشہ سے ہی غلط لوگوں کی رہی ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، بہت جگہوں پر قرآن میں آپ پائیں گے اکثر ہم لا یعلمون،
اکثرہم لا یعقلون، اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت کم عقل لوگوں کی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اگر تم نے زمین میں رہنے والے لوگوں میں سے اکثریت کی پیروی کر لی، یہ تو راہ راست سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ اور اس کے مد مقابل کیا کہتے ہیں؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے۔ اکثریت تو کسی دور میں بھی ایسی نہیں رہی۔ اب ہمارے علماء بھی جو ہے نا اسی دھوکے کے ساتھ ہی اسمبلیوں کا جا حصہ بنتے ہیں۔ چلو کوئی خیر کی بات کہیں گے، وہ بھی اسمبلی کا کئی ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سو رہے ہوتے ہیں اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ اگر 8-10 علماء اسمبلی میں چلے بھی جائیں، مخالف پارٹی آپ سے زیادہ۔ تو سود اسی لیے ملک سے ختم نہیں ہوا۔ نواز شریف کے پہلے دور میں بھی یہ بات چلی تھی، اس نے کہا اسمبلی میں بل پیش کریں، تو اسمبلی نے کہاں پاس کیا؟ اس کا مطلب سود اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خوروں سے قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے جنگ اور اللہ کے رسول سے جنگ۔ لیکن کیا کہا گیا؟ یہ بل اسمبلی میں پاس ہوگا، اسمبلی اگر اکثریت سے پاس کر دے تو سود ختم ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے اسمبلی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر حاکم ہے۔ تو کہاں گیا وہ ہمارے پاکستان کا دستور کہ حاکم اللہ اللہ ہے؟ کاغذوں میں لکھ رکھا ہے کہ ہمارا حاکم اللہ سپریم لا قرآن اور سنت ہوگا، عمل سارا اس کے خلاف۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا آج تلک وہ مقصد حل نہیں ہوا کہ پوری طرح اسلام کا نظام ہو۔ مساجد کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مسجدوں میں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کوئی حق بات کہنے والا ہو اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی، اس کے سپیکر پر پابندی عائد ہو جائے گی، یہ آواز مسجد کے دائرے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ کیا اسلام جو ہے وہ مسجد کی حدود کے اندر ہی ہوتا ہے؟ مسجد کی حدود سے باہر نکل کر اسلام کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں۔ فوج میں، پولیس میں، بڑے اداروں میں کتنے مولوی بھرتی ہوتے ہیں، لیکن جرأت نہیں کسی کی ہوتی کہ وہ وہاں پر سیدھی اور سچی بات کہہ سکے، کوئی غلط کام ہوتا دیکھ لے تو اس کو روک سکے۔ تنہا دار ہوتے ہیں۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، لا یمنعن احدکم ہیبۃ الناس ان یقول الحق، سچی بات کہنے سے ہرگز لوگوں کی ہیبت، روب، دبدبا تمہیں رکاوٹ نہ بنے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کا صدر سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا منہ دیکھ کر بات کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے صدر صاحب ناراض ہو جائیں۔ کتنی مسجدوں کے صدر ایسے ہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مسجد کب آئیں گے؟ مولوی صاحب کو جب چھٹی کرانی ہو، قاری صاحب کو چھٹی کرانی، صدر صاحب مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ مسجد کے صدر کو نماز کبھی پڑھی نہیں، صدر مسجد کا۔ قرآن کہتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، یہ جو مساجد ہیں اللہ کے گھر ہیں، اس کے سرپرست، اس کے ولی تو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ بے نمازی متقی کہاں سے بن کے آ جاتا؟ اسلام تو ہمارے ہاں پوری طرح مساجد میں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خطہ ہمیں دیا تھا اسلام کے نفاذ کے لیے، اور یقین کرو یہ خطہ بڑا ہی اللہ کی طرف سے برکتوں والا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ جتنا کھل کر اسلام کا نام آپ اس خطے میں لے سکتے ہیں،
دنیا کے کسی ملک میں یہ آزادی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسلامی نام والے ملک ہیں، آپ وہاں کھل کر اسلام کی بات نہیں کر سکتے۔ حاکم وقت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اتار کے نیچے پھینک دیں، بلکہ کئی ملک ایسے ہیں کہ وہ جیلوں میں ایسے پھینکیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں کس جیل میں پڑا ہے، اور وہاں ہی ساری زندگی اس کی بیت جائے گی۔ اس لحاظ سے پاکستان میں اللہ نے خیال رکھی ہے، لیکن ہمیں بھی تو اس خطے سے وفا کرنی چاہیے۔ جس مقصد کے لیے یہ خطہ ہمیں ملا تھا 23 مارچ میں، جو قرارداد وغیرہ کا سلسلہ لوگ کرتے ہیں، کیا آج ہم نے وہ مقصد حل کر لیے؟ ظلم و ستم ہم خود اپنے بھائیوں پر کرتے ہیں، مسلمان بچوں پر، بچیوں پر کتنے مظالم ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، غریب عوام کے اوپر کتنے ظلم ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق سے کتنا محروم رکھا جاتا ہے، کفار کے کہنے پر کتنی ایسی چیزیں جو ہیں زبردستی بچوں کے منہ میں دی جاتی ہیں، جس سے بچوں کا مستقبل کیا صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا، اور آپ بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک دفعہ مردان میں میرا درس تھا، تو سوال و جواب کی نشست ہوئی، تو بعد میں کسی نے رکا بھیجا کہ جی پولیو کے قطرے پلانا جائز ہے؟ اب آپ کو پتا ہے حکومت بڑی شدت کے ساتھ بچوں کو پلا رہی ہے، اور پولیس والے بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہاں فوج جاتی ہے ساتھ۔ میرے ذہن میں کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا، مجھے کہنے لگا جی سوال آیا، تو میں نے کہا بات سنو، یعنی کوئی تصور نہیں تھا میں نے کیا کہنے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ نا ڈاکٹروں سے متعلق ہے، مفتی کے متعلق نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمان ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ متعین کرے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ مفتی تو کتابیں پڑھتا ہے، اس کو تو نہیں پتا ان قطرات میں کیا ڈالا ہوا ہے آپ نے۔ اگر مسلمان ڈاکٹر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اگر مسلمان ڈاکٹر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو بالکل نہ پلاؤ۔ میں جب فارغ ہوا نا تو ہمارا جو مسئول تھا مجھے کہنا، شیخ صاحب نے جواب بڑا صحیح دیا۔ مجھے کیا ہوا؟ اگر آپ یہ کہتے نا کہ یہ جائز نہیں ہے، فوج نے آپ پکڑنا تھا۔ اگر آپ کہتے جائز ہے، آپ کی عوام نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی تھی، ہم نے تو یہاں کسی کو پلانے نہیں دیے۔ اس طرح کے حالات ملک میں بنے ہوئے کہ سیدھی کھری اور سچی بات کہنے پر بھی بعض اوقات مشکلات لوگ کھڑی کر دیتے، لیکن بعض اوقات اتنی آزادی ہے کہ آپ آسانی سے اپنی بات کرتے ہیں۔ تو آزادی مسلمان کو اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کی بات آزادی سے کرے، پیغمبر کی بات آزادی سے کرے، اس کے سوا اس کے خلاف کوئی بات ہے اس پر پابندی لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے آپ کو معلوم ہوگا بعض کتابوں کی نشر و اشاعت پر پابندی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا یہ کتاب فرقہ واریت پر ہیں، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتی ہیں، جھگڑا ہے، ختم کر دو، نہیں چھاپی جائیں گی۔ ہم نے کہا ہمیں تو خوشی ہے، آپ لگائیں پابندی، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ تو ان کے لیے ہے جن لوگوں نے کتاب و سنت سے ہٹ کر قصے کہانیوں پر اپنا دین رکھا ہوا اور کتب شائع کی ہوئی ہیں۔ قرآن کے اوپر تو آپ پابندی لگا نہیں سکتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان پر پابندی تو آپ لگا نہیں سکتے، تو ہمیں تو نقصان ہی نہیں، فائدہ تو ہمارا ہی ہے۔ قرآن بھی آزاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی آزاد ہے، اس کو کوئی بین آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ساری کتابیں پر پابندی لگا دیں، ہماری کتابوں پر بھی لگا دیں، دوسرے لوگوں کی کتابوں پر پابندی لگا دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن بیان کرو، رسول اللہ کی حدیث بیان کرو، یہ اتنا وسیع دین ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو پڑھتا ہے وہ سیدھا کتاب و سنت والا سچا مسلمان بنتا ہے۔ باہر دنیا میں بھی جتنے کفار نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں پڑھ کر، ایک فرق ہے، ایک ہے دیکھا دیکھی مسلمان ہو جانا، بعض لوگ کوئی حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے پلٹا کھاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی جوڑے ہمارے پاس بعض اوقات آ جاتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں جی ہم نے کلمہ پڑھنا مسلمان، پیچھے مسئلہ کیا ہوتا ہے،
وہ ان کی آپس میں خاندان میں شادی نہیں ہونے دیتے، وہ دونوں باغ کہتے چلو مسلمانوں کے پاس تو اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صحیح دین کو، اسلام کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور جو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں وہ سچے اور کھرے مسلمان ہوتے ہیں۔ روس کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ محمد معصوم الخجندی، ان کے کتاب ہے، کتاب کیا ہے؟ حل المسلم ملزم بمذہب معین۔ ایسے تو پیام حرم کے نام سے اس کا ترجمہ چھپا ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے حل المسلم ملزم بمذہب معین، کیا کسی مسلمان کو معین مذہب کا پابند کیا گیا ہے کہ فلانا مذہب تو نے اختیار کرنا؟ یہ کتاب انہوں نے کب لکھی؟ جاپان میں ایک دفعہ کچھ عیسائی پادری مسلمان ہونے لگے، تو جتنے ہمارے مسلمانوں کے فرقے بن گئے ہیں نا، ہر گروہ کے لوگ آپ ہمارے پاس آ جائیں، وہ دوسرا تو گستاخ ہے، وہ جو نا کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ ہر کوئی دوسرے کی برائیاں اور اپنی سچائی بیان کے آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ وہ پادری اسلام قبول کرنے سے رک گئے۔ جب انہیں پتا چلا علامہ محمد معصوم الخجندی کو، انہوں نے پھر یہ مسلمان جو جاپان کے تھے ان کے نام خط لکھا، اور اس خط میں ان کو نصیحت کی، اللہ کے بندو، دین تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، دین تو وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث میں ہے۔ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ الگ الگ گروہ بنا کر کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ؟ جو لوگ پڑھ کر آتے ہیں نا، وہ سیدھے سیدھے سچے مسلمان۔ اسلام کو پڑھو، مصیبت یہ ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں تو سادہ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں ثواب کی نیت۔ ٹھیک ہے، قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، لیکن کیا خالی قرآن ریڈنگ کے لیے اور الفاظ کی تلاوت کے لیے ہی آیا ہے؟ اللہ کا قرآن یہ ہمارے پڑھنے کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا حالات آپ قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں 8-9 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے رسول پاک کا ذکر کرتے ہوئے ایک فریضہ بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نبی پاک کتاب اور حکمت سکھانے آئے۔ اس سے پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت کا ذکر ہے، یتلو علیہم آیاتہ، تزکیہ اور طہارت کا ذکر ہے، اور تیسرا یہ ایک وصف ہے، کتاب اور حکمت سکھانے آئے۔ یہ کتاب و حکمت قرآن اور سنت سکھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کیا ہم سیکھنے والا یہ کام کرتے؟ جب ہم کتاب و سنت سیکھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، پھر ہم گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں، پھر ہم راہ راست سے ہٹتے ہیں، پھر جدھر کوئی کھینچ کے لے جاتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں جب ہندوؤں کے ساتھ میل ملاپ تھا، رہن سہن تھا، کتنی رسمیں ہیں ہندوؤں والی جو مسلمان کرتے۔ کوئی کسی کا خوشی کا موقع دیکھ لو، غمی کا موقع دیکھ لو، کتنی آپ کو چیزیں ایسے ملیں گی جو مسلمانوں نے ہندوؤں سے لی ہوئی ہیں اور مسلمان بن کر رہے ہیں۔ لا علمی اسلام کو پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے کہ اسلام ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے، تو جیسے دیکھا دیکھی لوگ چل رہے ہیں اسی بھیڑ چال میں مسلمان بھی چلتے جا۔ تو اسلام اللہ کا سچا دین ہے، یہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، اور اسلام کے نفاذ کے لیے ہی ہم نے یہ خطہ لیا۔ چلو جتنی ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہے، دور تک نہیں تو اپنی حد تک تو ہم اپنے آپ کو مسلمان صحیح بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا کتابوں والا اسلام اور ہے، ہمارا عمل والا اسلام اور ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں ذکر کیا تھا، ہمارے ایک دوست ہے امریکہ میں رہتے ہیں، میاں عبد الخالق صاحب،
وہ جب یہاں سے گئے تھے تو بالکل دین کا پتہ ہی نہیں تھا، بینک ملازمت کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی باہر کفار کے ملک ہیں، کوئی بینک تو سود سے خالی ہے ہی نہیں نا، یا ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک بندے نے میسج بھیجا، لطیفہ کسی نے بنایا، ایک کافر نے، عیسائی نے مسلمان کو کہا میں آپ کے علاقے میں مسلم وسکی شاپ کھولنا چاہتا ہوں، میں آپ کے علاقے میں مسلم وسکی شاپ کھولنا چاہتا ہوں۔ مسلمان نے کہا بھی مسلمان تو وسکی نہیں پیتا، تو مسلم وسکی شاپ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جیسے تمہارے ہاں مسلم کمرشل بینک ہے، اگر بینک جو سودی کام کرتا ہے وہ مسلم ہو سکتا ہے تو وسکی مسلم کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارا حال یہ ہے، تو ہر شعبے میں سود داخل ہے۔ میاں عبدالحال صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک جو کلیگ لڑکی تھی وہ یہودی تھی، وہاں لڑکے لڑکیاں مل کے کام کرتے ہیں، معاشروں کی تباہیاں اسی طرح ہوتی۔ ایک دن کہتے ہیں وہ یہودی لڑکی نے مجھے کہا عبدالخالق آپ کا اسلام درست نہیں ہے، یا کہ اسلام کے ایڈیشن 2 ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی اس نے کیا کہا۔ میں نے دہرا کے پوچھا کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے کہ میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کا اسلام صحیح نہیں ہے، یا اسلام کے ایڈیشن 2 ہیں۔ ایک ایڈیشن اسلام کا وہ ہے جو آپ کی کتابوں میں ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ کے عمل میں ہے۔ یا تو آپ مسلمان صحیح نہیں ہیں، یا پھر آپ نے اسلام کے 2 ایڈیشن رکھے ہوئے ہیں، ایک پڑھنے کے لیے اور ایک عمل کے لیے۔ پھر کہتے میں نے کہا تو اپنی بات کی طرف وضاحت تو کر۔ کہنے لگی ہمارے ہاں ایک یہودی ہمارا عالم تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ مسلمان ہوا تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا۔ مجھے اتنے سال ہو گئے تیرے ساتھ نوکری کرتے ہوئے، ایک دن بھی میں نے تجھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کس طرح کا مسلم ہے؟ کہتے ہیں اس یہودی اور لڑکی کی زبان سے یہ بات سنی تو میں کانپ گیا۔ کہتے میں نے مصلی لے لیا اور دفتر میں ہی رکھ لیا۔ کچھ دن گزرے تو پھر اس نے کہا عبدالخالق وہ تو ایک سینٹر تھا، مسجد تھی، وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے، اور اذان ہوتی ہے آپ لوگوں کی، تو اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کاہے کی آواز دیتے ہو؟ اس لیے بلاتے ہو نا مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے، کامیابی کے لیے۔ تم نے مصلی یہاں رکھ لیا، مسجد آ کے نماز پڑھا کر۔ پھر اللہ نے توفیق دی، مسجد ایک تھی، ادھر جانا شروع کر دیا۔ پھر ایسے ایسے علماء سے ملا، پھر پتہ چلا یہ سود ہے، پھر ساری نوکری چھوڑ کر ٹیکسی لے کر سواریاں اٹھانا شروع کر دی۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے 2 ایڈیشن رکھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی سنن اور حدیث میں ہے، اور ایک اسلام ہمارا وہ ہے جس پر ہم عملی طور پر چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام عمل میں بھی وہی ہونا چاہیے جو رب کے قرآن میں ہے، اور اسی کام کے لیے ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا۔ تو کم از کم اپنی سطح پر ہر بھائی کوشش کرے، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، سب کو نماز کا پابند بنائے، اسلام کا پابند بنائے۔ بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، ان کو پردے اور حجاب کا پابند بنائے، بغیر پردے کے گھر سے نکلنے نہ دے۔ بچے نماز نہیں پڑھتے، سکھاؤ ان کو نماز، 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہیں پڑھتے، مارنا بھی پڑے تو اسلام اجازت دیتا ہے، مار کر بھی نماز پڑھو۔ لیکن نہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کو ترغیب دیتے۔ چند لوگ نمازی ہوتے ہیں، بعض گھروں میں کوئی بزرگ ہو گیا چلو نماز پڑھنے مسجد جا رہے، جوان بچے بچیاں کوئی پرواہ نہیں، نماز کوئی پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ اسلام یہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے جس کے لیے ہم نے یہ خطہ حاصل کیا۔ اللہ ہمیں اپنے آپ پر بھی، اپنی اولادوں پر، اپنے گھر پر، اپنے اداروں میں اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔